امام ابن مخلد، امام بقی الدین ابن مخلد امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ آپ کہاں سے چلے؟ دمشق سے چلے، بغداد شریف میں آئے صرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل بغداد میں بڑا ان کا نام ہے، بڑے حضور کے حدیثوں سے پیار کرنے والے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کو بڑا کچھ ملے گا۔ آپ وہاں سے چلے، 1 مہینہ 10 دن کا پیدل سفر کیا، 1 مہینہ 10 دن۔ اب وہاں پہ وہ گھوڑے وغیرہ کی سہولت شاید نہیں تھی، تو پیدل سفر کیا، کھایا پیا بھی ڈھنگ سے نہیں، سوئے بھی ڈھنگ سے نہیں، سفر میں تھے نا۔ لیکن جب پہنچے بغداد شریف تو پتہ لگا امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، گورنمنٹ نے، حکمران وقت نے اس پر پابندی لگا دی ہے، اب تو ان کا مدرسہ بند ہو گیا۔ اب ذرا سوچیں وہ کیفیت بدلے گی کہ 1 مہینہ 10 دن لگا کے وہ پیدل آیا کہ میں علم سیکھنے جاؤں گا، حضور کے حدیثیں پڑھنے جاؤں گا، اور جاتے پتہ لگا کہ مدرسہ ہی بند ہے۔ کسی کی منت کی انہوں نے، یار مجھے کوئی تو بتا دے کہ امام احمد بن حنبل ہیں کہاں۔ تو وہ لوگ بھی ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اشارہ کیا تو وہ جو حکمران ہمیں بھی نہ پکڑ لیں۔ تو ایک بندے کی منت کی، یار کچھ مہربانی کر، تیری مہربانی۔ تو وہ کہنے لگا میں جاؤں گا، دروازے کے سامنے صرف آنکھ سے اشارہ کروں، ہاتھ سے بھی نہیں کروں گا، تو سمجھ جانا یہ احمد بن حنبل کا یہ گھر ہے۔ وہ چلنے لگے، آنکھ سے اس نے اشارہ کر دیا کہ اے دروازہ حضرت امام احمد بن حنبل ہے۔ اب ذرا تڑپ دیکھیں کہاں سے وہ بندہ آیا، اپنے امام کے پاس، شیخ کے پاس، پیر کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، اور آگے وہ تڑپ دیکھیں جب کوئی ہلکا سا بتا دے کہ اے تواڈے پیراں دا دروازہ جے، تو اپنے دل کی آپ ذرا کیفیت دیکھیے گا۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میں نے حدیثیں بھی پڑھنی ہیں۔ آپ کے دل میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک خیال ڈالا کہ میں فقیر بن کے نا حدیثیں حاصل کروں، ہاں اسٹوڈنٹ بن کے نہیں، شہنشاہ بن کے نہیں، فقیر بن کے۔ اپنے کپڑے پھاڑ لیے ذرا سے، کاسا لے لیا، پھٹی پرانی ٹوپی پہن لی۔ وہ جو پہرے دار کھڑے ہوتے تھے گلی کے نکروں پہ، ان کو یہی ہوتا تھا کہ منگن والا بابا ہی ہے۔ وہ پہلے ایک دروازے پر جاتے، امام بقی الدین ابن مخلد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور وہ اتنے پائے کے مقام ہوئے جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا، چلو گل بات جو دسا میں، گل بات جو دسا، آپ نے وہ کاسا اٹھایا، ایک دروازے پر جاتے کہ اللہ دے نام تے کچھ دیو، وہ 1 دینار دیتا، پھر دوسرے پہ جاتے پھر وہ دینار دیتا۔ چلتے چلتے امام احمد بن حنبل کا بھی دروازہ آتا، تو جب دروازہ کھٹکھٹایا، نورانی چہرے والے، نورانی داڑھی والے، سفید داڑھی ہے، امام احمد بن حنبل باہر آئے۔ آپ مسکرا رہے تھے، یہ اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کون کہاں ہے۔ آپ کہنے لگے سونیا، اچھا پہلے جب صدا لگاتے تھے ہلکی آواز نال اللہ دے نام تے کچھ دیو، لیکن جب امام احمد بن حنبل پہ دروازے پہ آئے تو اونچی آواز نال او اللہ دے نام تے کچھ دیو، اونچی آواز سے کچھ کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ خیرات دیں۔ امام احمد بن حنبل نے 1 دینار بھی دیا، تو کہنے لگے سونیا میں خیرات نہیں لینا آیا، میں تو حضور کی حدیثیں پڑھنے آیا ہوں۔ وہ اتنی گفتگو لمبی ہوئی، وہ جو پہرے دار تھے وہ تو یہی سوچ رہے تھے شاید کوئی بحث ہو رہی ہے ان کی لینے دینے پہ، وہ تو یہ سوچ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، تو فقط اس نیت سے آیا ہوں کہ حضور کی حدیثیں پڑھوں گا۔ امام صاحب ہر پھیرے پہ اس کو 3 حدیثیں یاد کرواتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا انداز اتنا زیادہ تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا نورانی تھا کہ وہ ایک لفظ بولتے جاتے میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ امام احمد بن حنبل کا کمال نہیں تھا، وہ تو اپنے کمال عروج پہ تھے نا، سیکھنے کی تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ وہ سیکھنے والے کے دل میں جو تڑپ تھی کہ امام احمد بن حنبل ہوں، حدیث ہو، حدیث کے لفظ ہوں، اس میں وہ نورانیت ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل حدیث پڑھتے جاتے میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا۔ یہ سلسلہ 2 سال چلتا رہا، 2 سال میں اس طرح سے حدیثیں سیکھتا رہا۔ امام احمد بن حنبل میری تربیت کرتے رہے، حالات بدل گئے، حکمران نیا آ گیا، مدرسہ دوبارہ سے لگ گیا۔ وہ نیا حکمران نیک تھا، اس نے دوبارہ سے نیا مدرسہ بنا کے دیا، سارے بچے پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب میں آیا نا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے باقی جو بچے مجھ سے حدیثیں پڑھتے تھے ہو سکتا وہ بھول جائیں، لیکن مجھے یہ اللہ کی رحمت پر پوری امید ہے کہ جو میں نے تجھے اپنے سینے کا فیض تیرے سینے میں ڈالا ہے نا، وہ تو قبر تک بھی نہیں بھولے گا، وہ تو قبر تک بھی نہیں بھولے گا۔ اور یہ وہ امام بقی الدین ابن مخلد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر 140 جلدوں میں لکھی تھی۔ کتنی جلدوں میں؟ حضور کی حدیثیں، امام احمد بن حنبل کی جو حدیثیں جو کٹھی کی 200 جلدوں میں انہوں نے لکھی،
یہ آپ کا مقام تھا کہ اتنا انہوں نے کام کیا لکھنے کا، حضور کی حدیثوں کا، قرآن مجید کی تفسیر کا۔ میرا وقت تو چونکہ ختم ہو گیا،